ایک واقعہ سکھر پاکستان کا ہے. ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی تھے مگر عاشق قرآن تھے. بوڑھے تھے، عاشق قرآن تھے، اور قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں تھے. قرآن کریم پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن روزانہ کا ان کا معمول تھا قرآن کریم کو کھولنا اور اس پہ اپنا انگلی پھیرتے رہنا اور پڑھتے رہنا. ہاں، کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ان سے پوچھا، بابا جی تم قرآن شریف تو پڑھے ہوئے نہیں ہو، روزانہ قرآن شریف لے کے بیٹھتے ہو، تم پڑھتے کیا ہو؟ کہ بھائی میں روزانہ یہ پڑھتا ہوں، 1 سپارہ روزانہ پڑھتا ہوں، بس میں یہ انگلی رکھتا ہوں، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا. بس میں یہ روزانہ 1 پارہ اس طرح سے پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تو اللہ ہے. اللہ تو پھر وہی بات ہے کہ اخلاص سے اللہ کے پاس اخلاص پہنچتا ہے. آپ کا مال دولت، آپ کا گوشت، آپ کا کوئی بھی ایسی چیز وہاں نہیں پہنچتی، بس آپ کا اخلاص پہنچتا ہے. ایک مرتبہ جو امام صاحب تھے وہ کہیں چلے گئے اور نماز پڑھانے والا کوئی نہیں مسجد میں. اور یہ لوگ مقتدی حضرات زبان تو بہت چلاتے ہیں، سارا دن للو ان کی رکتی نہیں ہے، علماء کی برائی کرتے کرتے، اماموں کی برائی کرتے کرتے وہیں نماز پڑھیں گے، وہیں برائی کریں گے. لیکن ان سے اگر کوئی کہتے 2 رکعت پڑھا دو تو ان کی ہمت نہیں. پوری مسجد میں کوئی نہیں ملتا کہ بھئی 2 رکعت چلو میں پڑھا دوں گا. اب امام صاحب تو چلے گئے، اب نماز پڑھانے والا کوئی نہیں کہ تو پڑھا دے، وہ کہ تو پڑھا دے. اب سب نے مشورہ کیا کہ یار یہ بابے ہے، یہ پڑھائے گا، یہ بابے پڑھائے گا نماز، یہ بہت قرآن شریف پڑھے، بہت نمازیں پڑھے. اب ان سے کہا چل بابا نماز پڑھا. کہنے بھائی میں کہاں سے، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. نہیں تو ہی پڑھا گا. اب لوگوں نے اصرار کیا، زبردستی ان کو کھڑا کر دیا. آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نیت باندھ لی، اللہ اکبر. اب لوگ پریشان، رکوع نہیں ہو رہا. بہت دیر کے بعد میں رکوع ہوا. رکوع میں چلے گئے تو لوگ پریشان کہ اٹھ نہیں رہے. بہت دیر کے بعد میں آپ نے رکوع کیا. رکوع سے پورا فارغ ہونے کے بعد بھی جب آپ سجدے میں گئے، بس اس کے بعد سے آج تک سجدے میں ہی ہیں، سجدے میں ہی رہ گئے، سجدے میں ہی رہ گئے. ایسے عاشق قرآن تھے. آج کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ 2 رکعت پڑھا دے. اور اماموں کی برائی کرتے کرتے آپ کا منہ نہیں تھکتا، زبان نہیں تھکتی تمہاری. لیکن وہ کیسے لوگ تھے، کیسے بزرگ تھے، کیسے عاشق قرآن تھے. کہتے ہیں بس میں 1 پارہ روزانہ پڑھتا ہوں، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا. اور آپ کی روح کہاں نکلی؟ نماز پڑھاتے ہوئے، سجدے میں نماز پڑھاتے ہوئے. اللہ ایسی موت ہم سب کو میسر فرمائے. بڑی بابرکت موت ہے. مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے. جب تک جئیں اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر، اللہ اس کے لیے قبول فرمائے. بھئی قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن کریم کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تم سے کسی کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے پڑھی تھی کتاب یا نہیں پڑھی تھی. لیکن قرآن کریم کے بارے میں تو سوال ہوگا، کیونکہ جس نے قرآن کریم پڑھا ہے اس انسان پہ قرآن کریم کا حق ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ اس کو پورا پڑھے. یہ قرآن کریم کا اس انسان پہ حق ہے جس نے قرآن کریم پڑھا ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ پڑھے، پورا پڑھے. آج افسوس، صد افسوس، ہم لوگ نہ جانے کون کون سی کتابوں کے مطالعے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، خوب ذکر فکر میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، لیکن قرآن کریم پہ دھول مٹی جمی ہوتی ہے. دھول مٹی جمی ہوتی ہیں. گھروں میں دیکھ لو یا مسجدوں میں دیکھ لو، برا حال ہے. مسجدوں میں بھی، مسجدوں میں تم جاؤ دیکھو قرآن کریم پہ کیسی دھول مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے. اپنے گھروں میں دیکھ لو قرآن کریم کے بستوں پہ کیسی دھول مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے. ارے بھائی ان کے پڑھنے سے برکتیں آتی ہے، اس کے پڑھنے سے برکت آئے گی، اس کے بند کرنے سے برکت نہیں، بلکہ پھر آپ کے سمجھو بربادی شروع ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنا نصب العین بنا لو کہ قرآن کریم کو ہمیں مسلسل ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہے.
اور کسی کتاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت، یہ صفت نہیں رکھی جو قرآن کریم کے اندر رکھی ہے۔ اللہ اس پہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔